حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور خلافت کی مشکلات، قسط نمبر 10، تحریر سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری۔ مطالبہ قصاص کی شرعی حیثیت۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اقدامات کو شرعی اصولوں پر تولا جائے تو بالکل درست نظر آتے ہیں، جیسا کہ احکام القرآن بحوالہ خلافت و ملوکیت صفحہ 126 میں علامہ ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علماء امت کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کے لیے قصاص کو مؤخر کرنا ایسی حالت میں جائز ہے جبکہ اس سے فتنہ بھڑک اٹھنے اور تفرقہ برپا ہونے کا خطرہ ہو۔ ازالۃ الخفا جلد 4 صفحہ 520 پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت عائشہ و حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم خطا کھانے والے معذور تھے، اس اصول پر کہ جس نے اجتہاد کیا اور خطا کھائی تو وہ ایک اجر کا مستحق ہے۔ خلافت و ملوکیت صفحہ 343-344 پر مولانا مودودی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت طلحہ و زبیر کی غلطی کو اجتہادی قرار نہیں دیتے بلکہ صرف غلطی قرار دیتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، جن حضرات نے بھی قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کا یہ فعل شرعی حیثیت سے بھی درست نہ تھا اور تدبیر کے اعتبار سے بھی غلط تھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں ذرہ برابر تأمل نہیں ہے کہ انہوں نے یہ غلطی نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوئے کی تھی، مگر میں اسے محض غلطی سمجھتا ہوں۔ اس کو اجتہادی غلطی ماننے میں مجھے سخت تأمل ہے۔ اجتہاد کی اصطلاح کا اطلاق میرے نزدیک صرف اس رائے پر ہو سکتا ہے جس کے لیے شریعت میں کوئی گنجائش پائی جاتی ہو، اور اجتہادی غلطی ہم صرف اس رائے کو کہہ سکتے ہیں جس کے حق میں کوئی نہ کوئی شرعی استدلال تو ہو مگر وہ صحیح ہو یا بے حد کمزور ہو۔ اب کوئی صاحب علم براہ کرم یہ بتا دیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے جواز کی کوئی کمزور سے کمزور گنجائش بھی شریعت میں اگر تھی تو وہ آخر کیا تھی؟ خلافت و ملوکیت صفحہ 124 پر مولانا مودودی شرعی نقطہ نظر سے لکھتے ہیں کہ خون کا مطالبہ لے کر اٹھنے کا حق مقتول کے وارثوں کو تھا، جو زندہ تھے اور وہیں موجود بھی تھے۔ حکومت اگر مجرموں کو پکڑنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں واقعی دانستہ تساہل کر رہی تھی تو بلا شبہ دوسرے لوگ اس سے انصاف کا مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن کسی حکومت سے انصاف کے مطالبے کا یہ کون سا طریقہ ہے اور شریعت میں کہاں اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ آپ سرے سے اس حکومت کو جائز حکومت ہی اس وقت تک نہ مانیں جب تک وہ آپ کے اس مطالبے کے مطابق عمل درآمد نہ کر دے۔ مطالبہ قصاص کی آئینی و قانونی حیثیت۔ خلافت و ملوکیت صفحہ 124 پر مولانا مودودی قصاص کا مطالبہ کرنے والوں کے متعلق لکھتے ہیں، یہ جاہلیت کا قبائلی نظام تو نہ تھا کہ کسی مقتول کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہے اور جس طرح چاہے اٹھ کھڑا ہو اور جو طریقہ چاہے اسے پورا کرنے کے لیے استعمال کرے۔ یہ ایک یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت باقاعدہ حکومت تھی جس میں ہر دعوے کے لیے ایک ضابطہ اور قانون موجود تھا۔ کیا حضرت علی معاذ اللہ کوئی قبائلی سردار تھے جو کسی قانونی اختیار کے بغیر جسے چاہیں پکڑیں اور سزا دے ڈالیں؟ پیام شاہ جہان پوری حضرت معاویہ کی روش کے متعلق اپنی کتاب علی اور ان کی خلافت صفحہ 137-138 میں لکھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت معاویہ کو بارہا خط لکھے اور ان میں قسم کھا کر خون عثمان سے اپنی بریت کا اعلان کیا۔ اپنی خلافت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی کہ میری بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جن لوگوں نے میرے پیش رو خلفاء کی بیعت کی تھی۔ میدان جنگ میں عرصے تک حضرت علی کرم اللہ وجہ کوشش کرتے رہے کہ حضرت معاویہ راہ راست پر آ جائیں۔ انہوں نے حضرت معاویہ کے پاس متعدد وفود اور معزز لوگوں کو بھیجا کہ افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات سلجھ جائیں، مگر حضرت معاویہ نے ایک نہ سنی اور آخر تک حضرت علی کے خلاف صف آرا رہے۔ کیا اس سے ثابت نہیں ہو جاتا کہ حضرت معاویہ کے دل میں حضرت علی کے متعلق کوئی غلط فہمی تھی تو وہ افہام و تفہیم کے بعد دور ہو جانی چاہیے تھی؟ اگر حضرت معاویہ نے حضرت علی جیسی بزرگ شخصیت کی قسم پر بھی اعتبار نہ کیا، اگر ان کے اعلانات اور خطوط میں تحریر کردہ واقعات کو غلط بیانی پر محمول کیا اور آخر تک انہیں متہم کرتے رہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انہیں حضرت علی کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی بلکہ حصول اقتدار کی وجہ سے وہ حضرت علی کو ناکام بنانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ خلافت و ملوکیت صفحہ 125-126 میں مولانا مودودی حضرت امیر معاویہ کے طرز عمل کے بارے میں لکھتے ہیں، اس سے بدر جہاں غیر آئینی طرز عمل دوسرے فریق یعنی حضرت معاویہ کا تھا، جو معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے۔
مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا، گورنری کی طاقت اپنے مقصد کے لیے استعمال کی، اور مطالبہ یہ بھی نہیں کیا کہ حضرت علی قاتلین عثمان پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا دیں، بلکہ یہ کہا کہ وہ قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ خود انہیں قتل کریں۔ یہ سب کچھ دور اسلام کی نظامی حکومت کی بجائے زمانہ قبل اسلام کی قبائلی بدنظمی سے مشابہ ہے۔ خون عثمان کے مطالبے کا حق اول تو حضرت معاویہ کی بجائے حضرت عثمان کے شرعی وارثوں کو پہنچتا ہے، تاہم اگر رشتہ داری کی بنا پر حضرت معاویہ اس مطالبے کے مجاز ہو بھی سکتے تھے تو اپنی ذات میں، نہ کہ شام کے گورنر کی حیثیت سے۔ حضرت عثمان کا رشتہ جو کچھ بھی تھا معاویہ ابن ابی سفیان سے تھا، شام کی گورنری ان کی رشتہ داری نہ تھی۔ اپنی ذاتی حیثیت میں خلیفہ کے پاس مستغیث بن کر جا سکتے تھے اور مجرمین کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ گورنر کی حیثیت سے انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ جس خلیفہ کے ہاتھ پر باقاعدہ آئینی طریقے سے بیعت ہو چکی تھی، جس کی خلافت کو ان کے زیر انتظام صوبے کے علاوہ باقی پوری مملکت تسلیم کر چکی تھی، اس کی اطاعت سے انکار کر دیتے۔ اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے مقابلے میں استعمال کرتے اور ٹھیٹھ جاہلیت قدیمہ کے طریقہ پر یہ مطالبہ کرتے کہ قتل کے ملزموں کو عدالتی کارروائی کی بجائے مدعی قصاص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود ان سے بدلہ لے لے۔ ازالۃ الخفا جلد چہارم صفحہ 525 میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت معاویہ مجتہد، مختی اور معذور تھے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ شبہ کے ساتھ دلیل پکڑے ہوئے تھے، ہر چند کی دوسری دلیل جو میزان شریعت میں اس سے زیادہ وزندار تھی۔ خلافت و ملوکیت صفحہ 125 بحوالہ الطبری جلد 3 صفحہ 462 463، ابن الاسیر جلد سوم صفحہ 137 141، البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 229 231۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جنگ صفین کے بعد تک پورا جزیرۃ العرب اور شام کے مشرق و مغرب میں دونوں طرف اسلامی سلطنت کا ہر صوبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیعت پر قائم تھا، اور صرف شام حضرت معاویہ کے زیر اثر ہونے کی بنا پر ان کی اطاعت سے منحرف تھا۔ اس لیے صحیح آئینی پوزیشن یہ نہ تھی کہ دنیا اسلام میں کوئی طوائف الملوکی برپا تھی جس میں کوئی کسی کی اطاعت کا پابند نہ تھا، بلکہ یہ تھی کہ مملکت میں ایک جائز قانونی مرکزی حکومت موجود تھی جس کی اطاعت تمام دوسرے صوبے کر رہے تھے اور صرف ایک صوبہ باغی تھا۔ خلافت و ملوکیت صفحہ 132 پر درج ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت نعمان بن بشیر ان کی خون سے بھری ہوئی قمیض اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں حضرت معاویہ کے پاس دمشق لے گئے، اور انہوں نے یہ چیزیں منظر عام پر لٹکا دیں تاکہ اہل شام کے جذبات بھڑک اٹھیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت تھی کہ حضرت معاویہ خون عثمان کا بدلہ قانون کے راستے سے نہیں بلکہ غیر قانونی طریقہ سے لینا چاہتے تھے۔ قصاص کے لیے حضرت علی کی کوششیں۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 29-30 پر درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو جانے کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر و دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے علی، ہم نے آپ کی بیعت کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ آپ حدود اللہ قائم فرمائیں گے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ باغیوں کی یہ تمام جماعت قتل عثمان میں شریک ہے، اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خون کو حلال کیا ہے، اس لیے آپ پر ان سب لوگوں سے قصاص لینا فرض ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اے میرے بھائیو، میں تمہاری طرح ان امور سے ناواقف نہیں، لیکن ہم اس قوم کا کیا کر سکتے ہیں جو ہماری مالک بنی ہوئی ہے، اور ہم ان کے مالک نہیں، اور پھر اس قتل میں تم لوگوں کے غلام بھی شریک ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ دیہاتی بھی مل گئے ہیں، اور وہ تمہارے دوست ہیں، اور جس بات پر چاہتے ہیں تمہیں مجبور کر دیتے ہیں، تو کیا ان حالات میں تم قصاص لینے پر کچھ قدرت رکھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، خدا کی قسم، تم جو کچھ دیکھ رہے ہو میں بھی ان حالات کو دیکھ رہا ہوں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات بینہی زمانہ جاہلیت کے حالات ہیں، اور اس قوم میں ابھی جاہلیت کا مادہ پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی کوئی ایک معینہ راہ اور طریقہ نہیں کہ جو اس طریقے پر چل کر ہمیشہ خوش رہے۔ تاریخ ابن کثیر حصہ ہفتم صفحہ 230 پر ابن کثیر لکھتے ہیں،
حضرت علی ان خوارج و مفسدین یعنی قاتلین عثمان کو ناپسند کرتے تھے، لیکن حالات کی بہتری کے منتظر تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ان پر قابو پا لیا جائے تو ان سے اللہ کا حق وصول کریں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ تب حالات کیا تھے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر طٰہٰ حسین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ صفحہ 147 پر لکھتے ہیں، ان سب حالات کے باوجود حضرت علی نے قتل عثمان کی تحقیق کا آغاز کیا۔ اس معاملے میں جن پر شک کیا جا رہا تھا ان میں حضرت محمد بن ابی بکر بھی تھے۔ حضرت علی نے انکوائری کروائی جس میں یہ قاتل ثابت نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ صفحہ 147 پر لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلا تاخیر محمد بن ابو بکر کو بلا کر پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے؟ انہوں نے تردید کرتے ہوئے اپنی لا تعلقی کا اعلان کیا۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ باغیوں کی بہت بڑی تعداد عرابیوں پر مشتمل ہے تو آپ نے یہی بہتر سمجھا کہ ان کو واپس بھیج کر ہی سازشیوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ واپس چلے جاتے ہیں تو سازشی یا قاتلین حضرت عثمان کم تعداد میں رہ جائیں گے۔ اس لیے حضرت علی نے حکم فرمایا کہ عرابی لوگ واپس اپنے مالکوں کے پاس چلے جائیں۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 30-31 پر طبری اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، جو غلام اپنے مالک کے پاس واپس نہ جائے گا ہم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ اعلان سبائیہ فرقہ اور عرابیوں پر بہت گراں گزرا اور وہ آپس میں کہنے لگے، کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گا اور پھر ہم احتجاج بھی نہ کر سکیں گے، اسی لیے اس کا ابھی سے تدارک کر لینا چاہیے۔ عرابیوں نے تو حضرت علی کے اس حکم کی اطاعت کی، لیکن سبائیہ فرقہ نے انکار کر دیا۔ اس حکم کے بعد حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام حضرت علی کے پاس آئے تو حضرت علی نے ان سے فرمایا، اب تم لوگ اپنے قاتل کو پکڑ کر قتل کر دو۔ صحابہ نے جواب دیا، یہ قاتل تو اس سے بھی زیادہ چھائے ہوئے ہیں کہ عرابیوں کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی قوت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم اگر آپ یہ نہ کر سکے تو آج کے بعد اس سے بھی زیادہ چھا جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے، اگر میری قوم کے سردار میری اطاعت کرتے تو میں انہیں ایسی بات کا حکم دیتا جس سے دشمن بھی دوست بن جاتے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 33-42 میں درج ہے، ان سب حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انکوائری کی مکمل کوشش کی، یہاں تک کہ ایسے حالات بھی پیدا کر دیے کہ قصاص لیا جا سکے، لیکن اس وقت صحابہ کرام کی رائے تھی کہ ابھی بھی حالات موزوں نہیں ہوئے۔ تاہم حضرت علی پر یہ الزام لگانا کہ آپ نے انکوائری نہیں کرائی، یہ سراسر گلہ گوئی اور الزام تراشی ہے، اور الزام بھی حضرت علی جیسی ہستی پر کہ جن کا شمار نہ صرف اہل بیت بلکہ خلفائے راشدین میں بھی ہوتا ہے۔ جب حضرت علی کو خبر پہنچی کہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ و زبیر ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے ہیں تو حضرت علی نے کمال صبر و تحمل اور امن پسندی کا مظاہرہ کیا اور خطبہ فرمایا، خبردار، حضرت زبیر و طلحہ اور ام المومنین میری امارت کی مخالفت پر آمادہ ہیں اور لوگوں کو اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں ان حالات پر صبر کروں گا کیونکہ مجھے تمہاری جماعت کی جانب سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر وہ جنگ سے گریز کریں گے تو میں بھی جنگ سے گریز کروں گا اور ان کی باتیں سن کر صبر کروں گا۔ اس امر سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز سے یہ کوشش تھی کہ جنگ نہ ہو۔ جاری ہے۔